باپ کی غربت سے گھبرا کے لوگوں کی باتوں میں نہ آؤ، بلکہ باپ کا سہارا بنو اور باپ کو حوصلہ دو۔ یہی تمہاری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یا اللہ، ہر باپ کو بے حساب رزق عطا فرما۔ جس نے رجوع کیا وہ پا گیا، انا میں جو رہا وہ رہ گیا، جو تنہا رہا وہ فنا ہوا، نہ میں رہا نہ تو رہا، جو جھک گیا وہی سب کچھ پا گیا۔ جس انسان سے محبت ہوتی ہے نا، وہ ملے یا نہ ملے، اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، پھر چاہے اس سے بہتر یا بہترین چیز بھی ہماری زندگی میں شامل ہو جائے، پھر بھی کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی ہمیں اس کھوئی ہوئی محبت کی یاد تڑپائے گی، اور دل کہتا ہے کہ اگر وہ ہوتا تو کہانی کچھ اور ہوتی۔ ایک بات تو حقیقت ہے، اس بے حس اور لالچی معاشرے میں غریب انسان عزت اور محبت دونوں سے محروم رہتا ہے۔ اداسی جب رگوں میں خون کی مانند اترتی ہے، بہت نقصان کرتی ہے۔ گلے لگانا ایک ایسا مضبوط احساس ہے جو آپ کے ہر خوف کو ختم کر دیتا ہے، اور پھر زندگی سب کچھ دے کر بھی کسی نہ کسی چیز کے لیے فقیر بنا کر ہی رکھتی ہے۔ کوئی بھی انسان اتنا خوبصورت نہیں ہوتا جتنا اس کو اس کا چاہنے والا بنا دیتا ہے۔ کہنے لگی، افسوس ہوا سن کر۔ میں نے کہا، سن، وہ درد کہاں ہوتا ہے جو سہ کر ہوتا ہے۔ رشتوں کو اکثر اس وقت زنگ لگ جاتا ہے جب ایک دوسرے کی پہل کرنے کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ مرد کو اس عورت سے بات کرنے کی اتنی خواہش ہوتی ہے جتنی مریض کو شفا کی، جو عورت مرد کو محبت میں مبتلا کر کے چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو، کیونکہ جو اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کی چاہت میں بہتری پیدا کر دیتا ہے۔ پھر چیزیں ہوں یا لوگ، سب مل جاتے ہیں۔ تم میری تلاوت کرو، میں قبر میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ غلطیاں بھی ہوں گی اور غلط بھی سمجھا جائے گا، یہ زندگی ہے۔ یہاں تعریفیں بھی ہوں گی اور کوئی ذلیل بھی کیا جائے گا۔ مجھ کو دھوکہ دے گیا میرا ذوق انتخاب، جو لوگ میرے تھے ہی نہیں، صرف وہی اچھے لگے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے جب اللہ تعالیٰ نے بڑے لاڈ سے کہا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو پھر کدھر جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر؟ میں جو گرتے گرتے سنبھل گیا، یا اللہ، وہ تو تھا، میں سمجھ گیا۔ جس کو علم ہو جائے اللہ تعالیٰ بڑے غور سے سنتا ہے، پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتا۔ اور تم اختتام میں اللہ کے سوا کسی کو اپنا نہیں پاؤ گے، اور جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا صرف خدا ہوتا ہے۔ مقابلے کے میدان میں گر جانا ہار نہیں ہوتی، ہار تو یہ ہے کہ گرنے کے بعد اٹھنے کی کوشش ہی نہ کی جائے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے، جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ تمہارے پاس اگر تمہاری پسندیدہ چیزیں نہیں ہیں تو موجود چیزوں کو ہی پسند کر لو، ہمیشہ خوش رہو گے۔ وہی صحیح معنوں میں آزاد ہیں جو خواہشوں کے غلام نہیں۔ جس کے دل میں ہمدردی ہے وہ انسان کبھی تنہا نہیں رہ سکتا۔ ہر انسان چھوٹی مصیبتوں کو بڑا سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بڑی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ دوسروں کا مزاج چاہے تمہیں پسند آئے یا پھر نہ آئے، اپنا اچھا مزاج چھوڑنا نہیں چاہیے۔ پست ارادے کامیابی میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ آرام سے زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اپنے دل سے لالچ نکال دو۔
انسان کو عمل پر اختیار ہے، اس کے نتیجے پر نہیں۔ کسی کو پانے کے لیے ہماری 100 خوبیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں، اور کھونے کے لیے ایک غلطی ہی کافی ہے۔ لوگوں کی اصلیت سامنے آ جانا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اپنے الفاظ کے غلام بننے سے بہتر ہے انسان اپنی خاموشی کے حکمران بن جائے۔ اچھا ہونے یا اچھا بننے کے باوجود کسی نہ کسی کی کہانی میں ہم برے ہی ہوتے ہیں۔ مت بنو کسی کے لیے کھلی کتاب، جہالت کا دور ہے، پڑھ کے پھاڑ دیے جاؤ گے۔ زندگی کی کڑوی سچائی ایک یہ بھی ہے کہ اچھے اور سچے دل کے لوگ کسی کے دل میں جگہ نہیں بنا پاتے، جبکہ مکار، ہوشیار اور چاپلوس لوگ لوگوں کے پیارے ہوتے ہیں۔ سفر زندگی کا ہو یا پھر بندگی کا، ارادے کی مضبوطی شرط ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے رب کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نبھاتا۔ پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں، جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ تکلیف ہونے پر جو بندہ سب سے پہلے یاد آئے وہ زندگی کا سب سے قیمتی انسان ہوتا ہے۔ محبت چاہے کتنی سچی اور گہری کیوں نہ ہو، اگر بزدل انسان سے ہو تو ادھوری ہی رہتی ہے۔ نفسیات کے مطابق اگر آپ کے ذہن میں کسی کام کے حوالے سے 2 منصوبے ہیں تو آپ کو اپنے پہلے منصوبے کی کامیابی پر کم ہی یقین آئے گا۔ اگر آپ کسی سے باتیں کر رہے ہیں اور وہ آپ پر توجہ نہیں دے رہا اور خاموش ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ سے باتیں کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ کوئی بھی نئی عادت اپنانے میں آپ کو 66 دن لگتے ہیں، اور اگر آپ ورزش کو اپنی عادت بنانا چاہتے ہیں تو 66 دن تک زبردستی نان سٹاپ ورزش کیجیے۔ 67 دن سے آپ خوشی سے ورزش کیا کریں گے۔ صرف 10% خوشیاں آپ کو باہر کے حالات سے ملتی ہیں، باقی 90% خوشیاں آپ کو اندر کی سوچ اور احساسات سے ملتی ہیں۔ لہٰذا خوش رہنے کے لیے دنیا کو بدلنے کی بجائے اپنی سوچ کو بدلنا ضروری ہے۔